الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی بدر التمام اللہم صلی علی نور الظلام اللہم صلی علی شفیع جمیع الانام یا امام الرسل و یا سندی انت باب اللہ و معتمدی فبدنیای و بآخرتی یا رسول اللہ خذ بیدی فبدنیای و بآخرتی یا رسول اللہ خذ بیدی۔ حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین، حاضرین، قرآن مجید فرقان حمید کے 28ویں پارہ سورۃ الجمعہ کی آخری 3 آیات کریمہ 9، 10، 11 نمبر آیات کریمہ تلاوت کرنے کا اللہ کریم نے مجھے اعزاز بخشا ہے، مجھے توفیق عطا فرمائی ہے۔ مجھے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سعادت بخشی ہے، میں ان آیات کریمہ کی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں جمعہ کے دن کی اہمیت، فضیلت اور اس کے حوالے سے چند ایک احکام اور مسائل ارشاد فرمائے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب ندا دی جائے یعنی اذان دی جائے جمعہ والے دن جمعہ کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو جلدی جلدی چلو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور خرید و فروخت اور باقی تمام معاملات چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک اگر تم اس حقیقت کو جان سکو تو، شاید تم اس حقیقت سے واقف ہو جاؤ، تمہیں پتہ چل جائے کہ جمعہ کا فائدہ کیا ہے، جمعہ کے پڑھنے کی اہمیت کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو خطاب ہے، یا ایہا الذین آمنو کہہ کر ایمان والوں کو خطاب فرمایا گیا ہے۔ گویا جمعہ پڑھنا یہ مسلمان کا کام ہے،
مسلمان جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ حکم ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب نماز کے لیے ندا دی جائے، جب نماز کے لیے ندا دی جائے، اذان دی جائے جمعہ والے دن۔ یہاں جمعہ سے جمعہ کی اذان ثانی مراد ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ظاہری زمانہ حیات میں یہی اذان مبارکہ تھی۔ بعد میں جوں وقت گزرتا گیا، لوگ دنیا کے کاروبار حیات کے اندر مشغول ہوتے گئے، تو جمعہ کی ایک اذان اول کا اضافہ کیا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب نماز جمعہ کا وقت نہایت قریب ہے، اور وہ باقی سارے کام کاج چھوڑ کر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر میں آئیں، مسجد میں آئیں۔ تو یہاں اذان اول جو ہے اس وقت ہی اپنا سارے کام کاج چھوڑ کر اس سے پہلے اللہ کے ذکر کی طرف چلنا مراد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، یوم جمعہ یہ ہفتے کے دنوں میں سے جمعہ یہ وہ دن ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ جمعہ سید الایام ہے، باقی تمام دنوں کا سردار ہے، اور جمعہ مسلمان کی عید کا دن ہے۔ اور آپ کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے کہ جمعہ والے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، جمعہ والے دن ہی آپ کا انتقال ہوا، اور جمعہ والے دن کی کثیر فضائل آپ نے بیان فرمائے۔ چونکہ اس دن مسلمان جمع ہوتے ہیں نماز کے لیے، اس اجتماع کی وجہ سے اس دن کا نام ہی جمعہ ہے، ورنہ پہلے وقتوں میں اس کو عروبہ کہا جاتا تھا۔ تو فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔ فَاسْعَوْا کا لفظی معنی تو ہے دوڑو، لیکن یہاں مرادی معنی ہے کہ تم جلدی اللہ کے ذکر کی طرف چلو۔ پریکٹیکل دوڑ کے جانا مراد نہیں ہے۔ باقی عام نمازوں میں بھی یہی حکم ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے، پیچھے جو مقتدی آتے ہیں نمازی، وہ دوڑ کے جماعت کے ساتھ شامل نہ ہوں، بلکہ اطمینان اور وقار کے ساتھ نماز میں شامل ہوں۔ جتنی رکعتیں مل جائیں اتنی امام کے ساتھ پڑھ لیں، اور بقیہ بعد میں ان کا اعادہ کر لیں، بقیہ نماز پوری کر لیں۔ تو فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، بیع چھوڑ دو۔ بیع ویسے تو خرید و فروخت، لیکن ہر دنیا کا معاملہ، جو بھی دنیا کے کسی کام کاج میں مشغول ہونا، اس کو چھوڑ دو۔ جی اس کو چھوڑ دینا ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس حقیقت کو جان سکو تو۔ انسانی عقل تو کہتی ہے کہ کاروبار میں فائدہ ہے، کاروبار کرنے میں منافع ہے، تو اگر جمعہ والے دن اس کو بند کیا جائے تو نقصان کا اندیشہ ہے، نقصان کی توقع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں خالق و مالک ہو کر تمہیں ارشاد فرما رہا ہوں کہ جمعہ پڑھو،
اللہ کے ذکر کے لیے جاؤ، اس خرید و فروخت اور باقی دنیا کے معاملات کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اور پھر فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب نماز جمعہ ہو چکے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، یہ جو ہے نا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر بہت زیادہ کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جمعہ کی نماز کے بعد جو وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ کا حکم ہے، مراد اس سے یہی ہے کہ نماز جمعہ کے لیے چونکہ ہم نے تمہیں منع کیا تھا خرید و فروخت چھوڑ دو، اب تم جا سکتے ہو بازار میں اور اب تم خرید و فروخت کر سکتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ بعد میں خرید و فروخت کرنا یہ کوئی واجب ہو یا کوئی ضروری ہو، بلکہ یہاں جو فَانتَشِرُوا اور وَابْتَغُوا، یہ جو امر ہے نا، امر کے صیغے، یہ وجوب کے لیے نہیں بلکہ اباحت کے لیے ہے، یعنی اب تمہیں یہ کام کرنا جائز ہے۔ جس طرح حالت احرام میں شکار کرنا منع تھا، اور جب انسان حالت احرام سے باہر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کھول دو تو اب تم شکار کر سکتے ہو۔ اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔ یہ نہیں ہے کہ صرف جمعوں کی نماز میں ہی اللہ کو یاد کرنا ہے، بلکہ ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مسلمان کا، مومن کا، صاحب ایمان کا یہ مشغلہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب انہوں نے دیکھا کوئی کاروبار، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، یا کوئی کھیل تماشا، انفضوا إِلَيْهَا، تو وہ سارے اس کی طرف دوڑ پڑے، چند ایک کے علاوہ باقی سارے اس کی طرف دوڑ پڑے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو انہوں نے چھوڑ دیا اس حال میں کہ آپ کھڑے تھے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ارشاد فرما دیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا، جو اجر و ثواب، وہ بہت بہتر ہے اس کھیل تماشا اور تجارت سے۔ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس جو اجر و ثواب ہے یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کاروبار کے۔ جمعہ کی فرضیت آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو ابتدائی سالوں میں جمعہ فرض ہوا۔ قباء میں آپ نے سب سے پہلا جمعہ بستی میں پڑھایا، اور اسی دوران ابھی جو نئے اسلام قبول کرنے والے لوگ تھے ان کی زیادہ کوئی تربیت اس طرح نہ ہو سکی تھی،
کہ ہوا یہ کہ ان دنوں میں کچھ قحط سالی بھی تھی، کچھ کھانے پینے کی چیزیں جو ہے نا وہ بڑی کم ملتی تھیں، تو نماز جمعہ کے بعد اس وقت خطبہ ہوتا تھا، تو نماز جمعہ کے بعد خطبہ ہو رہا تھا کہ دحیہ کلبی، یہ صاحب اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، یہ شام سے کافی غلہ وغیرہ لے کے آئے، تو انہوں نے ڈھول بجائے تاکہ لوگ جو ہے نا وہ مال لینے کے لیے آئیں، اور یہ شور شرابہ پڑ گیا کہ اپنا مال لے لو، خرید و فروخت کر لو۔ ان احباب کو یہ خدشہ ہوا کہ چلو نماز تو پڑھ لی ہے نا، اب جاتے ہیں اور جا کے وہ غلہ وغیرہ حاصل کرتے ہیں تاکہ کہیں عام رہ نہ جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام اور ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے محبوبوں کی جو ہے نا وہ بڑی اچھے انداز سے تربیت فرمائی، اور انہیں فرمایا کہ یہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کو انہوں نے کھڑا چھوڑ دیا، آپ کھڑے تھے۔ اس سے اشارتاً یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کرتے تھے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ارشاد فرما دیں جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے، وہ بہت بہتر ہے اس کھیل اور تماشا سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں باقی ایام کے ساتھ ساتھ جمعہ والے دن اللہ تعالیٰ اپنی یاد کی کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی طرح نہا دھو کے صاف ستھرا لباس پہن کے پوری تیاری کر کے، جس طرح کسی عید کے موقع پر انسان تیار ہوتا ہے تو جمعہ پڑھنے کے لیے خوشبو لگا کے مسجد میں حاضر ہونا چاہیے، اور نماز جمعہ پڑھنا اور خطیب کا جو عربی میں خطبہ ہوتا ہے یہ سننا واجب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔